الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ الحمدللہ آج سے ہم قرآن پاک کی باقاعدہ تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا لفظ قرأ یقرأ سے نکلا ہے۔ لفظ قرآن کا لغوی معنی بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ یہ لفظ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سب سے پہلے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، اس کے بعد دیگر مقامات پر تقریباً 60 یا 66 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو استعمال فرمایا۔ قرآن پاک روئے زمین پر موجود تمام کتابوں میں سے عظیم، جامع اور لاریب کتاب ہے، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، لیکن قرآن پاک اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عظیم معجزے کے طور پر عطا فرمایا، جو آج بھی بالکل صحیح بغیر کسی تحریف کے ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ از خود اٹھایا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا زندہ معجزہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سے ایسے معجزات عطا فرمائے جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آتے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے بطور معجزہ وحی قرآن عطا فرمایا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے بار بار پڑھا جائے گا اور دنیا کے لوگ اسے بار بار پڑھیں گے، اور میری نبوت چونکہ تا قیامت کے لیے ہے تو بہت سے لوگ جو ہے اسے سن کر ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکاروں کی تعداد پچھلے تمام انبیاء کرام کے پیروکاروں کی تعداد سے زیادہ ہوگی، یعنی اتنے لوگ قرآن پاک پڑھیں گے اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے وسیلے سے اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ یہ کتاب معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ آئینہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی عظیم مثال بھی ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی اخلاق کے متعلق ارشاد فرمائے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ یعنی سارا قرآن پاک ہی حضور علیہ السلام کی اخلاق سے معطر ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے منور ہے، اور حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو صحابہ قرآن کا ورق کہا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جس بیماری کی وجہ سے وصال ہوا، اسی بیماری کے دوران حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیں نماز پڑھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، پیر کا وہ دن تھا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے حجرہ اقدس کا پردہ ہٹایا اور ہماری طرف دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا تو ہمیں اس طرح سے محسوس ہوا جیسے قرآن پاک کا کوئی تر و تازہ ورق موجود ہو۔ اس لیے تو بریلوی کے امام کہتے ہیں، میرے آقا کا چہرہ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ عاشق تو حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو تکنے کو ہی نماز کا نام دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمیں دیکھتے جا رہے تھے اور مسکراتے جا رہے تھے، یعنی حضور علیہ السلام خوش ہو رہے تھے کہ میرے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو بھی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے پاس حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی صف سے اپنی جگہ سے ہٹنے لگے تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا اور خود اندر تشریف لے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق صحابہ کرام علیہ السلام کو نماز مکمل پڑھائی، اور حجرہ اقدس میں حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے حجرہ اقدس کا پردہ گرا دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہی دن تھا جس دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، یعنی وصال سے قبل جب صحابہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہ قرآن پاک کا ورق موجود ہو۔ تو امت اس کتاب کی تلاوت کیوں نہ کرے کہ جس کی تلاوت کرنا ایسے ہو جیسے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید ہو۔ اس کتاب کی تلاوت کا شوق بڑھاتے ہوئے حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، اے میری امت، تمہارے لیے دو چیزیں شفا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر یہ لازم ہے کہ شفا دینے والی دو چیزوں کو کثرت سے استعمال کرو۔ پہلی کون سی چیز ہے؟ وہ ہے شہد، اور ارشاد فرمایا دوسرا قرآن۔ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے بطور شفا ہے، اگر تم اسے پڑھتے رہو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں شفا حاصل ہوتی رہے گی، ہر بیماری کا تمہیں علاج ملتا رہے گا۔ اگر تم قرآن سے دور ہو جاؤ گے تو بھٹکتے رہ جاؤ گے، قرآن پاک کے علاوہ تمہیں کہیں سے بھی شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین دعا جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ سب سے بہترین دعا، یعنی کسی بھی بیماری کی دعا اگر حاصل کرنی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم قرآن پاک کو کھولو، پڑھو، اللہ رب العزت تمہیں قرآن پاک کے صدقے سے شفا عطا فرما دے گا۔ یہ کتاب رحمت اچھی دوست بھی ہے، جو بندہ اس کی غم کے اندر تلاوت کرے گا اس کی تلاوت اسے خوشی بخشے گی، اور جو خوشی کے اندر اس کتاب کی تلاوت کا تسلسل جاری رکھے گا اس کی خوشی میں یہ کتاب برہان مزید اضافہ کر دے گی۔ اگر کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے ہر مشکل کے اندر رہنمائی بنا دیتی ہے، ہر مشکل کے اندر اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ دکھوں میں گھرا ہوا انسان پریشان حال، وجہ کیا ہے کہ وہ کتاب رحمت کو چھوڑ چکا ہے، وہ اس وجہ سے اس کتاب کو نہیں پڑھتا کہ یہ کتاب ہماری زبان میں نہیں ہے، یا اس کا پڑھنا اس کی زبان کے اوپر دشوار ہے، بلکہ میرے رب کریم نے تو ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی جو اس کی تلاوت کرے، ہے کوئی جو اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے اور اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار کر لے۔ اس کلام کا تو ہر نقطہ اپنے اندر علم کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ جو اس کتاب کو پڑھے گا یہ کتاب اسے جنت کی طرف لے جائے گی اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ میری امت کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمیں قرآن پاک کے نور سے منور فرما، وزین اخلاقنا بالقرآن، اور ہمارے اخلاق کو قرآن پاک کے ساتھ مزین فرما، ونجینا من النار بالقرآن، اور اے اللہ ہمیں نجات بھی قرآن پاک کے وسیلے سے عطا فرمانا، وادخلنا الجنت بالقرآن، اور ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے ہی جنت میں داخلہ عطا فرمانا۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر لوگوں کی مراد کے مطابق 22 سال 2 ماہ 22 دن تقریباً 23 سال کے عرصہ میں مکمل حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملنے والے حکم کو حضور علیہ السلام کے سامنے تلاوت کرتے، اور حضور علیہ السلام اس کو یاد کر کے صحابہ کرام علیہ السلام کو سناتے، اور وہ بھی ان آیات کو پڑھ کر اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے۔ اس بات سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی کہ جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے استاد ہیں، بلکہ وہ تو پیغام رساں تھے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا جاتا حضور علیہ السلام تک پہنچا دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب تلاوت کلام پاک فرماتے یا کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے بعض صحابہ کاتبین وحی کا درجہ رکھتے تھے، وہ ان آیات کو کھال پر، ہڈی پر، لکڑی پر لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ دور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سارا قرآن پاک لکھا تو تھا لیکن ایک جگہ پر جمع نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مقدس کے اندر ایک عظیم جنگ ہوئی جسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس جنگ میں بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، اور ان میں 70 صحابہ ایسے تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے کلام کو کھو دیں۔ اس جنگ کے اندر کافی ایسے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں جو قرآن پاک کو زبانی جانتے تھے، کہیں ہم قرآن پاک کو ضائع نہ کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل منع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا اصرار جاری رکھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا کہ وہ قرآن پاک کو ایک جگہ پر اکٹھا کرے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کاتبین وحی کے اندر ہوتا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو آخری مرتبہ قرآن پاک پڑھ کر سنایا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر اس کام کو سر انجام دیا۔ یہ مصحف جب تیار ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس محفوظ رہا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مقدس کے اندر، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس کے اندر اس مصحف کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل کر دیا۔ جب اسلامی سلطنت وسیع ہو گئی اور لوگ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر لہجوں کے اندر فرق کرنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعد بن عاص، حضرت عبد الرحمن علیہم الرضوان کو حکم دیا کہ وہ اس قرآن لکھے ہوئے قرآن پاک کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کرے اور اسے اس طرح سے ترتیب دیں جو قرآن پاک کی ترتیب نزولی موجود ہے، اور حضور علیہ السلام نے جس جگہ پر جس آیت کو رکھا اس کے مطابق اسے ایک مصحف کی شکل میں تیار کرے۔ قرآن مجید کو صرف لغت قریش کے اوپر ہی لکھا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قریش کے قبیلے میں سے ہوں، تم میں سے سب سے زیادہ فصیح ہوں کہ میری پرورش قریش کے قبیلے میں ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے نسخوں کو لغت قریش کے اوپر جو ہے لکھوایا اور ان نسخوں کو سلطنت کے مختلف گوشوں کے اندر بھیج دیا۔ یہ 7 قسم کے نسخہ جات تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کروائے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ میں بھیجا گیا، ایک ملک شام میں، ایک ملک بحرین میں، اور ایک ملک یمن میں، ایک بصرہ میں، ایک کوفہ میں اور ایک مدینہ پاک میں موجود رہا۔ باقی تمام نسخوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوا کر نظر آتش کر دیا تاکہ لوگ اپنی لغت کو جو ہے وہ ٹھیک کر کے قریش کی لغت قریش کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت رکھے، تاکہ تمام لوگ اپنے لہجوں کو بھول کر صرف لغت قریش کے اوپر ہی، قریش کے لہجے کے اندر ہی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہی حضور علیہ السلام کی بھی منشا تھی۔ یاد رہے کہ مصحف عثمانی اعراب سے بالکل خالی تھا، اس کے اوپر کوئی اعراب موجود نہیں تھا۔ بعد میں اجمیوں کی سہولت کے لیے اس کے اوپر اعراب لگا دیے گئے۔ ابو الاسد دولی تابعی نے یہ فریضہ سر انجام دیا، اور یہ قرآن پاک جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے یہ انہی صحابہ کی بدولت ہمارے پاس بالکل صحیح سلامت موجود ہے۔ شبہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کی بدولت یہ قرآن پاک ہمارے پاس محفوظ طریقے سے پہنچا، اور آج بھی ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اور بلا شبہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کو بھی اس کی نیکیاں پہنچ رہی ہوں گی۔ عرب کے لوگ بہت زیادہ فصیح اور بلیغ تھے، صاحب زبان تھے، اس لیے وہ اپنے صاحب زبان ہونے پر فخر بھی محسوس کرتے تھے کہ وہ ایسی زبان جانتے ہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عرب کے لوگ شعر و شاعری کے بہت زیادہ شوقین تھے، اور وہ دوسرے لوگوں کو اجمی کہا کرتے تھے، یعنی گونگے کہا کرتے تھے۔ عرب کے لوگ شعر و شاعری کا بہت شوق رکھتے تھے اور اپنے الفاظ سے دوسرے اجمیوں پر حکومت کرتے تھے۔ عرب کے اندر ایک عکاظ نامی میلہ انعقاد ہوتا تھا جس میں وہ اپنی شاعری کے جوہر دکھایا کرتے تھے اور لوگوں کو بتلایا کرتے تھے کہ ہم اتنا بہتر کلام رکھتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمارے سامنے ہمارے کلام سے اچھا کلام لکھے تو لائے وہ ہمارے سامنے پیش کرے۔ یہ ہر سال عرب کے اندر میلہ انعقاد کیا جاتا۔ جب حضور علیہ السلام کے قلبہ اطہر کے اوپر سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کوثر کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اس کے برابری کا کلام لا سکتا ہے تو وہ لے آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا
کہ جو لوگ عرب کے اندر اکاز نامی بیلا انعقاد کرتے تھے اور ان کے تمام ججوں نے جب اس کلام کو پڑھا تو نیچے لکھ دیا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بعد میں عرب کے اندر دوبارہ وہ میلہ منعقد نہیں ہو سکا اور وہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثل بھی نہ لا سکے۔ وہ جو خود کو بڑا شہنشاہ سمجھتے تھے اور اپنی زبان و بیان ہونے پر جن کو بہت فخر محسوس تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زیر ہو کر رہ گئے۔ قرآن کریم کے کل ناموں کی تعداد اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، جبکہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کے مزید 32 نام شمار کیے ہیں۔ قرآن مجید کو 30 سپاروں، 114 صورتوں، 7 منزلوں اور 14 سجدوں کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں، 6666 آیات ہیں، 77,934 کلمے ہیں اور 3,33,760 حروف ہیں۔ سورتوں کے نام حجاج بن یوسف کے دور میں لکھے گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ وہ واحد نیک کام تھا جو حجاج بن یوسف کے دور کے اندر ہوا۔ شاد، جزم، مد، وقف کی علامتیں خلیل احمد فراہیدی نے لگائے اور نصف، ربع، ثلاثہ کے نشانات مامون عباسی کے دور کے اندر لگائے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المقدس کے اندر تراویح میں جہاں تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے اس جگہ پر عین لکھ دیا جاتا، یعنی رکوع لکھ دیا جاتا۔ قرآن مجید کی 53,243 زبریں ہیں، 39,582 زیریں ہیں، 88,004 پیشیں ہیں۔ قرآن مجید میں مدوں کی تعداد 1,771 ہے، شد کی تعداد 1,253 ہے اور اعراب کی تعداد 2,10,348 ہے اور نقطوں کی تعداد 1,05,684 ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت معلومات تھی جو ہمارے محققین نے، ہمارے علماء نے ہمارے لیے کتابوں میں درج کی کہ زبریں کتنی ہیں، زیریں کتنی ہیں، پیشیں کتنی ہیں، مدیں کتنی ہیں، اعراب کتنے ہیں، نقطے کتنے لگائے گئے ہیں، حروف کتنے ہیں، ہر ایک چیز کی تفصیل کو بیان کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کی اور ہمارے محققین کی قرآن پاک سے کتنی محبت تھی کہ انہوں نے اس کی ایک ایک چیز کو گن کر ہم تک پہنچایا۔ اسلام نے علم سیکھنے کو بڑی ترجیح دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے، ان سے پوچھئے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بھئی علم تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر سیدھے راستے کی نشاندہی کرتی ہے، ہمیں صحیح غلط کی تعلیم دیتی ہے، اچھے برے کا احساس دلاتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان کو علم سیکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ یہ کوئی ایسا دین تھوڑی ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو اس سے پھر جائے گا، بلکہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے گا تو اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ کسی بے بنیاد فضولیات کا منبع نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات ہم تک پہنچاتا ہے اور ہماری بے معنی زندگی کو معنویت بخشتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر رات کی ایک گھڑی میں علم حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے پوری رات جاگنے سے بہتر ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص رات کو کھڑا ہو کر عبادت کرے لیکن دوسرا شخص تھوڑے وقت کے لیے علم سیکھے اور اس کے بعد میں پوری رات سویا رہے تو وہ جو ساری رات عبادت کرتا رہا اس سے زیادہ اجر اسے ملے گا جس نے چند لمحوں کے لیے علم حاصل کیا اور بعد میں اپنی نیند کو بھی پورا کر لیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام از خود معلم ہونے کی صفت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ کنز الاموال کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم میری میراث ہے اور میرے سے پہلے انبیاء جو گزر چکے ہیں یہ علم ان کی میراث ہے۔ تو معلوم ہوا علم انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء جو ہیں وہ میرے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تعلیمات کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی تبلیغ کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے لیکن جنت کا راستہ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سن لو، وہ جنت کا راستہ جو ہے وہ علم ہے۔ جو بندہ علم حاصل کرتا رہتا ہے وہ جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔
علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود اتنا محبوب سمجھا ہے کہ صحابہ کرام علیہ السلام کو بھی اس کے فضائل بتایا تاکہ صحابہ بھی علم حاصل کرنے کی طرف رغبت حاصل کریں، تاکہ انہیں بھی علم حاصل ہو اور وہ بھی علم کی فرضیت کو سمجھے۔ تفسیر کبیر میں ایک بڑی ہی منفرد اور اعلیٰ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے قدم علم کی طلب میں گرد آلود ہوئے، اللہ رب العزت اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور مزید ارشاد فرمایا، اگر وہ طالب علم جو علم کے راستے میں نکلا اور کسی وجہ سے وہ فوت ہو گیا تو اللہ رب العزت اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا اور اس کی قبر کو تحت نگاہ تک کشادگی عطا فرما دے گا۔ جس طرف وہ دیکھتا جائے گا اسے اپنی قبر کھلی اور ٹھنڈی محسوس ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ رب العزت نے اس شخص پر کرم فرمایا نا جو طالب علم تھا، لیکن جب وہ جہاں پر دفن ہوگا اللہ رب العزت اس کے علم کے بدولت اس کے پڑوسیوں پر بھی رحم فرمائے گا کہ جہاں پر وہ دفن ہوگا اس کی 40 قبریں آگے، 40 قبریں پیچھے، 40 قبریں دائیں، 40 قبریں بائیں، تمام لوگوں سے اللہ رب العزت عذاب کو ختم فرما دے گا۔ اور وہ علم کون سا ہے جس کے لیے قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھ سے پوچھو تو سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ یعنی بہترین شخص بھی یہی ہے اور بہترین نوکری بھی یہی ہے۔ اس کے اندر اگرچہ اسے دنیاوی مال جو ہے وہ بہت کم ملے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو سب سے بہترین نوکری کس شخص کی ہے تو سب سے بہترین نوکری اس شخص کی ہے جو قرآن پاک کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ کتاب جو اتنی عظیم ہے جس کو پڑھنے سے شفا ملتی ہے، یہ کتاب جو اتنی عظیم ہے جس کو پڑھنے سے شفا ملتی ہے، جس کی تلاوت رخ مصطفیٰ کی تلاوت کرنا ہے، وہ قرآن جو مکمل اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ اتنی برکتوں کی حامل کتاب، تو اس کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور اس ایک نیکی کو اللہ رب العزت 10 کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی ایک لفظ پڑھنے سے انسان کو 30 نیکیاں مل گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہوتا ہے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہم اس وقت صفا کے چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہم سے دریافت کیا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے کسی گناہ یا زیادتی کے بغیر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر واپس آئے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اس بات کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں جا کر قرآن پاک کی 2 آیات سیکھتا ہے اللہ رب العزت اسے 2 اونٹنیوں سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے، اور جو 3 آیات سیکھتا ہے اللہ رب العزت اسے 3 اونٹنیوں سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے، جو 4 آیات کی تلاوت سیکھتا ہے اللہ رب العزت اسے 4 اونٹنیوں سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس طرح جس طرح اس کی آیات کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کے اونٹوں کی تعداد کو بھی بڑھاتا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن پاک کی تلاوت کرنا اتنی نیکی کا کام ہے، قرآن پاک کا علم حاصل کرنا سب سے بہترین کام ہے، وہ جو ہے دنیا کے مال سے اسے کئی گنا بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں، حضور مجھے قرآن پاک کا کوئی حصہ یاد کروائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھ سے شروع کی 3 سورتیں یعنی سورہ فاتحہ، البقرہ اور آل عمران یاد کر لے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے،
ذہن کمزور ہو چکا ہے، زبان موٹی ہو چکی ہے، اس لیے میرے لیے یہ یاد رکھنا یا یاد کرنا مشکل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ تم شروع والی 3 صورتیں مجھ سے سیکھ لو۔ اس نے پھر اپنی کمزوری بیان کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر اسے وہی حکم ارشاد فرمایا، نے پھر آگے سے وہی بات عرض کی اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی آپ ایک ایسی جامع سورت سکھلا دے جو میرے لیے کافی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اسے سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا سکھلا دی۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس نے اسے پورا یاد کر لیا اور وہ اٹھ کر جانے لگا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہمارے درمیان حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس میں کبھی بھی کوئی اضافہ نہیں کروں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے اس کے جاتے ہوئے اس کی طرف 2 مرتبہ اشارہ کر کے حکم ارشاد فرمایا اس چھوٹے سے آدمی نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، اس چھوٹے سے آدمی نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن اگر کوئی شخص بڑھاپا ہونے کے باوجود قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے تو اس کی زبان جو ہے وہ کھل جاتی ہے اور وہ قرآن پاک کا علم جو ہے اپنے سینے کے اندر سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں بات واضح ملتی ہے کہ صحابہ جو ہے ہر وقت ہر لمحہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، تو اس شوق اور ذوق میں ہوتے تھے کہ کسی بھی لمحہ وہ قرآن پاک کے علم کو اپنے سینے کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر لے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی کی روح کو قبض کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ بھائی تیری موت جو ہے وہ قریب آ چکی ہے، اپنی موت کی تیاری کر۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پریشانی نہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں، آپ کی بارگاہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک جاؤں گا۔ یعنی اتنی محبت اور اتنا یقین، اتنا پیار، یہاں تو اگر کسی کو پتہ چل جائے بھائی کل تیری موت ہوگی تو اس کے لیے جو ہے وہ دن جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو جائے گا، لیکن حضور نے جب اسے ارشاد فرمایا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ کسی پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مٹی دائیں تے مٹی تے رہنا ہے تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ تو صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، حضور مجھے کوئی ایسا حکم ارشاد فرما دیں کہ میں کرتا ہوا دنیا سے جاؤں تو اللہ رب العزت میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اٹھ میرے سنگی، بیٹھ میرے پاس، میں تجھے قرآن پاک پڑھاتا ہوں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے دنیا سے جا، اللہ رب العزت تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ قرآن پاک کا علم جو ہے انسان کے ایمان کو مضبوطی بخشتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس وقت ہم نوجوان تھے، تو ہم نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایمان کے متعلق آگاہ فرمائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں ایمان کے متعلق آگاہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہم نے حضور علیہ السلام سے قرآن کے متعلق سیکھا، تو فرماتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے سیکھا تھا قرآن کے صدقے سے ہمیں اس کے اندر مزید تقویت ملنے لگ گئی۔ تو جن کے اوپر اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان جو ہے وہ بڑھنے لگتے ہیں، ایمان کو تقویت بخشتی ہے، مضبوطی دیتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے بڑے ہی خاص بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کون ہیں کہ جو اللہ کے جو بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ قرآن کے عالم ہے جو اللہ والے ہیں اور اللہ کے بڑے ہی خاص بندے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کر اللہ رب العزت کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے دلوں کو کھولتا چلا جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے خاص بندے بنتے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے، وہاں پر 2 حلقے موجود تھے، ان میں سے ایک حلقہ
قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا تھا، جبکہ دوسرے حلقے کے اندر لوگ بیٹھ کر علم حاصل کر رہے تھے، ایک دوسرے کو تعلیم دے رہے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک بھلائی کے راستے کے اوپر گامزن ہے۔ یہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ چاہے تو انہیں عطا فرمائے، چاہے تو نہ عطا فرمائے، لیکن یہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تعلیم دے رہے ہیں، مجھے بھی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انما بعثت معلما، میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا کر ان علم والوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے انہیں دین سکھلا سکے۔ تو یہ قرآن پاک کو سیکھنے کی فضیلتیں تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمائی، اور صحابہ نے جو ہے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور آج سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کی جس کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، اس کی تلاوت کے متعلق مزید کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک پڑھا کرو کیونکہ بروز قیامت یہ اپنے اصحاب کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ قرآن اس کی شفاعت کرے، قرآن اس کا شفیع بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو، اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت دن رات کیا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ حدیث مبارکہ کی ایک اور کتاب شعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرمائے کہ اس دل کو پھر صاف کس طرح سے کیا جائے، اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو کام کرنا تمہارے دل کو اللہ رب العزت زنگ سے پاک فرما دے گا، ایک تو تم موت کو کثرت سے یاد کرنا، دوسرا میرے قرآن کو دن رات پڑھا کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مقدس جو ہے اسے پڑھا کرو، یہ بڑی مقدس کتاب ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ بھیجا گیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، قرآن مجید تو وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، اور جب تم اسے پڑھتے ہو تو تم اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہو، اپنے رب کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرتے ہو۔ اور ہم اس وجہ سے بد نصیبی کرتے ہیں کہ اسے نہیں پڑھتے کہ ہم اجمی ہیں، اور یہ قرآن پاک عربی میں موجود ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کے اوپر ثقیل ہوتا ہے، اور ہمارے اسی وجہ سے کافی نوجوان جو ہے قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کرتے کہ انہیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ لیکن کچھ لوگ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے اتنا دشوار ہوتا ہے کہ وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا کر ایک قرآن پاک کا ایک سپارہ پڑھتے ہیں، تو یہ بات جو ہے ان کے دل کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے بہت مشقت والا کام ہے۔ سنیے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے کسی وجہ سے کہ اس کی زبان میں لکنت ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا اچھے سے، وہ اجمی ہے اور عربی جو ہے پڑھتے ہوئے سے دشواری محسوس ہوتی ہے، اما جی عائشہ فرماتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اسے دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک قرآن پاک کی تلاوت کا اور دوسرا مشقت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی مقدس اور عظیم کتاب کے جس کو سیکھنے پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے فرمانات موجود ہیں، اور اس کی تلاوت کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں کس طرح سے نازل ہوتی ہوں گی اور کتنی نازل ہوتی ہوں گی اور بے شمار نازل ہوتی ہوں گی، اور انوار و تجلیات جو ہے انسان کو اس وقت گھیر لیتے ہوں گے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت پڑھتا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک پڑھنے والے کی بھی مثال ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک پڑھنے والے کی بھی مثال بیان فرمائی، فرمایا جب مومن قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے جیسے ناشپتی ہے، یعنی جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مومن قرآن پاک نہیں پڑھتا تو اس کی مثال کھجور کی جیسی ہے، جس کا ذائقہ اچھا ہے اور اس کی خوشبو اچھی نہیں ہے۔ حق کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی منافق قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کی مثال ریحانہ کے جیسی ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ کڑوا ہے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب منافق قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کی مثال ریحانہ کی جیسی ہے کہ جیسے اس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے، لیکن جب کوئی فاجر قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی مثال حنظلہ کے جیسی ہے کہ جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ایسی تلاوت کریں کہ جس کا ہم پر اثر بھی ہو اور ہمیں اس کا سرور بھی حاصل ہو اور سننے والے کو بھی ایمان کی دولت حاصل ہو۔ اس کی تلاوت کرنے کا جو معمول بنا لیتا ہے، اس کی تلاوت کے بغیر جس کا گزارا ہی نہیں ہوتا، اس کتاب کی تلاوت سے جو نور حاصل ہوتا ہے تو جب تک وہ نور نہ ملے گا تو اس کے دل کو تازگی نہیں ملے گی۔ اسی لیے وہ تلاوت کلام پاک کا موقع ڈھونڈتا پھرے گا۔ کبھی بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، کبھی بندہ صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، کبھی وہ دن کے اندر موقع حاصل کر کے جو ہے وہ اپنے رب کے کلام کی تلاوت کرے گا، اور کبھی وہ پنجگانہ نماز کے بہانے میں جو ہے وہ نماز کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے دل کو سکون بخشے گا۔ اور اس قرآن پاک کو نماز میں پڑھنے کا بھی اللہ رب العزت نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت ہر نماز کے اندر ضرور کیا کرو۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا گویا اس کی نماز ہی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں یہ روایت منقول ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں جائے تو اسے 3 موٹی حاملہ اونٹنیاں دی جائیں؟ تو تمام صحابہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ گھر میں جائے تو اسے 3 حاملہ اونٹنیاں ملیں جس سے اسے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس پھر اس بات کو بھی ذہن میں بٹھا لو، جس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت نماز میں کی اور قرآن پاک میں سے 3 آیات نماز کے اندر تلاوت کی تو اللہ رب العزت اس انسان کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ ویسے تو بندہ جب اپنے مالک کے پاس جائے گا تو اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی جن میں وہ نمازی بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، حسن اخلاق والا بھی ہوگا، اور بھی بہت سی نیکیاں جو ہیں وہ اپنے پلڑے کے اندر سمیٹے ہوئے ہوگا۔ ویسے تو بہت سی نیکیاں انسان کے پاس ہوں گی جو انسان سمیٹے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک ان نیکیوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اس میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تم جاؤ گے تو اس سے بہتر کوئی اور چیز ہو بھی نہیں سکتی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد قرآن پاک تھی، یعنی جب تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس جاؤ گے تو تمہارے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والی جو چیز ہوگی وہ قرآن مجید ہوگی۔ یعنی جب تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس جاؤ گے تو تمہارے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والی جو نیکیاں ہوں گی وہ قرآن مجید کے متعلق ہوں گی۔ یعنی قرآن پاک کو پڑھا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تجھے نیکیوں کے ڈھیر عطا فرما دے گا، اور تمام نیکیوں کے اوپر بلند اس نیکی کو رکھا جائے گا جو قرآن پاک کی تلاوت سے حاصل کی جائے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو یہ بات سکھلائی بھی کہ قرآن پاک پڑھنے والا غیر قرآن سے کتنا افضل ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا اہم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شہدائے احد کو لاحد کے اندر جمع فرما رہے تھے، حضرت السلام ایک قبر کے اندر، ایک لاحد کے اندر 2 اصحاب کو اکٹھا جمع فرماتے، اور ان میں سے قرآن مجید زیادہ پڑھنے والا کون ہوتا صحابہ سے پوچھتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ کر کے بتایا جاتا حضور ان دونوں میں سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے والے یہ صحابی تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسے دوسرے کے اوپر فضیلت دیتے اور اسے لاحد میں پہلے اتارتے۔ آج فرماتے کہ میں ان لوگوں کے اوپر قیامت کے دن گواہ بنوں گا کہ یہ میرے صحابہ تھے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے، یہ میرے وہ صحابہ ہیں جو میرے ساتھ احد کے میدان کے اندر شہید ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے میدان کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کو خون کے ساتھ ہی دفن کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان اصحاب کو غسل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے کی فضیلت دوسرے شخص سے زیادہ ہے۔
وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، اللہ رب العزت نے اسے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے چن لیا ہے۔ زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا شخص جو ہے وہ اس بات پر شکر کرے کہ اللہ رب العزت نے اسے اتنی توفیق بخشی ہے، اور محض اس کتاب کی تلاوت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز حاصل ہو جائے، حلال اور حرام واضح ہو جائے، صحیح اور غلط کا راستہ انسان پرکھ لے، انسان پہچان لے، اسے زندگی جینے کی تمیز حاصل ہو جائے، تمیز والا انسان بن جائے، تو اس کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن پاک کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرے تو یہ اس کے علم کا بگاڑ ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی کے یہ الفاظ ہیں، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کی حرام کرتا چیز کو حلال سمجھے تو اس نے قرآن پاک پر عمل ہی نہیں کیا، تو اس نے قرآن پاک پر ایمان ہی نہیں رکھا۔ یعنی اس کا ایمان کیسا ہے کہ قرآن پاک جسے حرام کہہ رہا ہے وہ اسے حلال سمجھتا ہے، وہ جسے حلال کہہ رہا ہے اسے حرام سمجھتا ہے، وہ قرآن پاک کے الٹ چلتا ہے، تو پھر بھائی اس کا قرآن پاک پر ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان تو اس کا تب ہوتا کہ وہ قرآن پاک کے فرمانات کے مطابق چلتا، اور قرآن پاک سے محبت کرنے والا کسی کم حیثیت کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اس طرح ہے جیسے وہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہے۔ یہ بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو شخص قرآن پاک کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن پاک نے یا میرے ذکر نے مجھ سے مانگنے پر مشغول رکھا تو میں اسے اس سے زیادہ افضل عطا کروں گا جو وہ مجھ سے مانگے گا۔ یعنی جس چیز کو مجھ سے طلب کرے گا تو اس سے بھی بہتر چیز میں اسے دوں گا جو میرے ذکر میں مشغول ہوگا، میرے قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہوگا۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس کلام کی فضیلت جو ہے دوسرے کلاموں پر اسی طرح ہے جیسے اللہ رب العزت کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، جیسے اللہ رب العزت تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ اکبر ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ کلام بھی دنیا کی تمام کتابوں میں سے افضل و اعلیٰ اور اکبر ہے۔ اب اتنی فضیلت کی حامل یہ کتاب جو ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو وہ سب تو ملتا ہی ہے جو دنیا میں اس نے اپنے رب سے طلب کیا، تو کیا کوئی آخرت میں بھی اس کے لیے حصہ ہے؟ آخرت میں بھی اسے اجر ملے گا؟ یا آخرت میں بھی اسے اگر ثواب دیا جائے گا تو اس کی مقدار کیسی ہوگی؟ آئے حدیث مبارکہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت تمہارے لیے اس دنیا میں باقی رہنے کی مدت جو ہے وہ بنسبت دوسری امتوں کے بہت کم ہے، اس طرح ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیانی وقت ہوتا ہے، لیکن اہل تورات کو جب تورات عطا کی گئی تو انہوں نے نصف دن اس کے اوپر عمل کیا اور تھک کر بیٹھ کے اللہ رب العزت انہیں ایک ایک قرات مزدوری عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ اللہ رب العزت اہل انجیل کو جب انجیل عطا فرمائی تو انہوں نے نماز عصر تک کام کیا، اس کو یاد کیا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، لیکن اس کے بعد میں وہ بیٹھ گئے تھک کر، تو اسے بھی ایک ایک قرات جو ہے وہ مزدوری دی جائے گی۔ پر اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں جو قرآن پاک عطا کیا گیا، ہم نے غروب آفتاب تک اس پر عمل کیا، اس کی تلاوت کی، تو ہمیں بطور اجرت اللہ رب العزت کی طرف سے 2 قرات ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، بروز قیامت جب اللہ رب العزت اجر دے گا تو تورات اور انجیل کے ماننے والے اپنے رب سے عرض کریں گے، اے میرے مالک، تو نے قرآن پاک پڑھنے والوں کو 2 قرات ثواب عطا فرمایا ہے، جبکہ ہمیں ایک ایک قرات ثواب دیا گیا ہے۔ اے اللہ، ہم نے ان سے زیادہ تورات اور انجیل کی تلاوت کی ہے، اے اللہ ہمیں ان سے زیادہ اجر ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تمہاری مزدوری میں سے کچھ حصہ لیا ہے؟ تو عرض کریں گے نہیں مالک، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں جتنا بڑھا کر چاہتا ہوں اتنا اجر عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ قرآن پاک پڑھنے والوں کی شان ہے کہ اللہ رب العزت انہیں سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک دوسری تمام الہامی کتابوں کے اوپر جو ہے فضیلت کا
حامی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو دوسری تمام کتابوں کے اوپر جو الہامی کتابیں بھی تھیں ان پر بھی اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ تو تھی پوری قرآن سے محبت، لیکن اگر کوئی شخص قرآن پاک کی ایک سورت سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہوگی، بروز قیامت اللہ رب العزت اسے بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ایک ایسا ہی واقعہ ملتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے اندر لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، اور دوران نماز جب بھی سورت تلاوت کرتے تو اس کے ساتھ سورت اخلاص کو ضرور ساتھ ملایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے اس کے متعلق ان سے بات کی، ان سے پوچھا کہ آپ ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص ہی کیوں ملاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا ایک ہی سورت کی تلاوت کافی نہیں ہے جو آپ دوسری بھی سورت اس کے ساتھ ملاتے ہیں؟ یا تو آپ صرف سورت الاخلاص کی تلاوت کیا کریں یا پھر آپ کسی دوسری سورت کو پڑھا کریں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ انصاری صحابی جو مسجد قباء کے اندر صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے، جب انہوں نے مقتدیوں کی یہ شکایت سنی تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ میں کسی حال میں بھی اس سورت کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہاری امامت کروں تو میں اس سورت کو ضرور پڑھوں گا، لیکن اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہے تو میں تمہیں امامت نہیں کرواؤں گا، نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا، تم چاہو تو کسی اور کو امام بنا سکتے ہو۔ انصار صحابہ نے جس صحابی کو امام بنایا تھا وہ انہیں سب سے افضل معلوم ہوتا تھا، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص آئے جو ان کا امام بنے، بلکہ وہ تو سب سے زیادہ افضل انہیں کو سمجھتے تھے کہ وہ امامت کروائیں۔ لیکن انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ بات رکھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس تک یہ بات پہنچی تو وہ انصاری صحابی جو مسجد قباء کے امام تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر تشریف لائے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا، بھائی تو جن کا امام ہے وہ مقتدی میرے پاس آئے، انہوں نے یہ شکایت کی تھی، انہوں نے تم سے بھی کہا، لیکن تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا کہ تم ہر رکعت کے اندر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورت کو اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ اس کے اندر میرے رب کی وحدانیت کا ذکر ہوا ہے، لہذا مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس وجہ سے میں اس سورت کو ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جا سورت الاخلاص کی محبت ہی تجھے جنت کے اندر لے جائے گی۔